إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی بھی نبی الا اخذنا اہلها مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو بالبأسائی تنگی کے ساتھ والضرائی اور تکلیف کے ساتھ لعلهم يضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اس پہلی آیت میں آیت نمبر 94 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہے اور اس بستی کے لوگوں نے اس نبی کی تکذیب کی، اس نبی کو نہ مانا، اس نبی کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو، ان جھٹلانے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا، یعنی ہم نے ان کا مواخذہ کیا، ہم نے ان کو پکڑا، تنگی بھی دی ان کو اور تکلیف بھی دی۔ بأسا کا مطلب ہوتا ہے وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، بدن کو لاحق ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں، اور ذرا وہ تکلیفیں جو انسان کے روزمرہ کے معاملات یعنی فقر، تنگ دستی، مالی اعتبار سے فقیری، تنگ دستی جو ہوتی ہے اس کو ذرا بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس نبی کو قوم والوں نے جھٹلایا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو الا اخذنا اہلها مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو بالباسائی والضرائی تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ۔ ہم نے ان کو بالباسائی تکلیف بھی دی، والضرائی اور تنگی بھی دی، تنگ دستی فقر بھی دیا، اور بالباسا ہم نے ان کو جسمانی تکلیفوں میں مبتلا بھی کیا۔ تو یہ ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا، تنگ دستیوں میں، فقر میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلهم يضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، لعلهم يضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلا رہا ہے کہ ہوش کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ ہے جی، اللہ کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے۔ تو جو لوگ تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پر رحم فرما دیتا ہے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ باوجود تنگیوں اور تکلیفوں کے آنے کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مصر رہتے ہیں، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی الا اخذنا اہلها مگر ہم نے پکڑا اس بستی کے رہنے والوں کو جب انہوں نے ہمارے ان نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو پکڑا بالباسائی تکلیفوں کے ساتھ، والضرائی اور تنگیوں کے ساتھ، لعلهم يضرعون مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں۔ لیکن جب پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ سمجھ جاتے ہیں اور سمجھنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے اور اصلاح اپنی کر لیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس حکمت کو نہ سمجھا کہ اللہ ہمیں کیوں تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، کیوں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا یہ کون سی کوئی نئی بات ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دور سے بھی چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی کبھی حالات اچھے ہو جاتے تھے، کبھی حالات برے ہو جاتے تھے، کبھی دن اچھے آ جاتے تھے، کبھی دن برے آ جاتے تھے، کبھی فراوانی ہو جاتی تھی، کبھی تنگ دستی ہو جاتی تھی، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی ٹھیک ہو گئے، کبھی تنگ دستی آ گئی، کبھی فراوانی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بدحالی آ گئی، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے باپ دادا سے بھی ایسا چلا آ رہا ہے، نو ٹینشن، حالات ہو جائیں گے ٹھیک۔ یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کی حکمت کو نہ سمجھا۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر ہم نے بدل ڈالا
برائی کی جگہ پر اچھائی کو. کیا مطلب؟ یعنی ان کی بدحالی کو ہم نے خوشحالی میں بدل ڈالا، ان کی بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل ڈالا، ان کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل ڈالا ہم نے. مقصد کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہی سمجھ جائیں کہ جب ہم ان کی تکلیفوں کو دور کر کے ان کو آسانیاں دیں گے، ان کی شفا دیں گے، ان کی بیماریاں دور کر دیں گے، ان کی پریشانیاں دور کر دیں گے، ان کو فراوانیاں دیں گے، ان کو آسانیاں دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں اور سمجھیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے پر نعمت کی ہے، احسان کیا ہے، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ ایسا بھی نہ ہوا. اور میں ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل ڈالا مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ پر اچھائی کو، بدحالی کی جگہ پر خوشحالی کو ہم نے بدل ڈالا. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑے. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑے. بڑے کا مطلب کیا؟ انہوں نے بڑی ترقی کی تھی. او بلے بلے وینیا وینیا جناب 7 پتی تو لکھ پتی ہو گئے جی، اور جناب کروڑ پتی ہو گئے. وینیا وینیا جناب آسمانوں میں جا لگے. کیا بات ہے، بڑی ترقی کی تھی. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑے، خوب انہوں نے ترقی کی. وقالو، اور وہ کہنے لگے، یعنی وہ جو حالات اچھے برے آئے نا ان کے بارے میں کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ چھوا تھا ہمارے باپ دادا کو بھی تنگیوں نے اور تکلیفوں نے. ہاں جی، الضراء تکلیفوں نے، والسراء اور خوشیوں نے، یعنی ہمارے باپ دادا کو وہ بھی حالات ہر قسم کے آتے رہے. کبھی خوشی آ گئی، کبھی تنگی آ گئی، کبھی آسانی آ گئی، کبھی مشکل آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تندرست ہو گئے. تو یہ تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہ سسٹم چلتا رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیا تو نہیں ایسا ہو رہا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. یہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک زمانے کا معاملہ ہے. کبھی جو ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی حالات برے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو چلتا رہتا ہے. انہوں نے اللہ کی حکمت کو سمجھا نہ، انہوں نے اللہ کی حکمت کو نہ سمجھا. تو اللہ فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ چھوا تھا ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء تنگیوں نے، والسراء اور تکلیفوں، والسراء اور خوشیوں نے، والسراء اور خوشیوں نے، راحتوں نے. یعنی کبھی ہمارے باپ دادا پر تکلیفیں آ جاتی تھی، کبھی راحتیں آ جاتی تھی. جس وقت انہوں نے ہماری کسی بھی حکمت کو نہ سمجھا، جب ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی وہ نہ سمجھے، جب ہم نے ان کو آسانی اور فراوانی دی پھر بھی وہ نہ سمجھے، تو پھر آخر کار کیا ہوا؟ فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک. ہم نے اپنا عذاب بھیجا اور ان کو پکڑ لیا اچانک. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو پکڑا، تہس نہس کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ہم نے ان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کوئی بستی، کوئی قوم، کوئی لوگ جب اللہ کی نافرمانی پر جو ہے نا وہ مصر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جھنجھوڑتا ہے، مختلف بیماریاں دے کے، تکلیفیں دے کے، تنگ دستیاں دے کے جھنجھوڑتا ہے، حالات ہے بندے کا پتر بن جاؤ. اور اگر وہ سمجھ جائے بات کو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو فراوانی دے کے، مال کی کثرت دے کے آزماتا ہے. تو سب کا یہ سمجھ ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. اور میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک اہل القرى بستی والے، آمنوا ایمان لے آتے. اگر یہ بستی والے جن کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ بستی والے آمنوا کیا لے آتے؟ ایمان لے آتے. واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء، البتہ ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے، والارض اور زمین سے. ہم نے ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تب جب وہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، البتہ ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے، والارض اور زمین سے. لیکن ہوا کیا؟ ولکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے جھٹلا دیا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، بس ہم نے ان کو پکڑا اس وجہ سے جو تھے وہ کماتے، ان کے کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کا مواخذہ کیا، ان کو پکڑا اور ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. افامن اہل القرى، کیا بس بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یاتیہم بأسنا،
کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. یعنی یہ جو بستی والے ہیں، یہ مکے والے یا دیگر جو لوگ اے میرے پیغمبر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت جب یہ سوئے ہوئے ہوں ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹا دے، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افا امینہ، یعنی ان کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. افا امینہ اہل القریٰ، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے ہوں، سوتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نازل کر کے ان کا نام و نشان مٹا دے. کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا؟ آوا امینہ اہل القریٰ، یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں، آوا امینہ اور کیا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحن دن چڑھے چاٹ کے وقت، یعنی دن چڑھے، وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں، وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، دن چڑھا ہوا ہو، چڑھے دن ہمارا عذاب ان پر آئے اور ان کا نام و نشان مٹا دے. کیا اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے؟ یعنی اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، دن کے وقت آ سکتا ہے، رات کے وقت آ سکتا ہے، چڑھے دن آ سکتا ہے، ڈوبتے دن آ سکتا ہے، رات کی کسی گھڑی میں آ سکتا ہے. یہ اللہ کے عذاب سے کیوں اس طرح بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو تو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اب امین اہل القریٰ، کیا اور بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے اس بات سے، ان یاتیہم باسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحن چڑھے دن، وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں. افا امنوا مکر اللہ، کیا پس وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا پس وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، بس نہیں بے خوف ہو سکتا اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون، مگر وہی قوم جو خسارہ پانے والی ہو. یعنی جو قوم خسارے میں اپنے آپ کو ڈال چکی ہو وہی اللہ کی تدبیروں سے بے خوف رہ سکتی ہے، وگرنہ جس کے دل میں کوئی رائی کے برابر بھی کوئی ایمان کی رمق موجود ہے نا، وہ اللہ کے عذابوں سے بے خوف نہیں رہ سکتا. اس کو تو پل پل اللہ کے عذابوں کا خوف جو ہے نا وہ ڈراتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر نہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا بس وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کے پکڑ سے. فلا یأمن مکر اللہ، بس نہیں بے خوف ہو سکتا اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم ہی. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی، الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو تکلیفوں کے ساتھ، والضراء اور تنگ دستیوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ پھر گھڑیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل ڈالا برائی کی جگہ پر اچھائی کو، یعنی بدحالی کی جگہ پر خوشحالی کو. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے، خوب انہوں نے ترقی کی. وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق چھوا ہے ہمارے باپ دادا کو الضراء تنگ دستیوں نے، والسراء اور راحتوں نے، آسانیوں نے. ہمارے باپ دادا پر راحتیں بھی آئی ہیں، آسانیاں بھی آئی ہیں اور تکلیفیں بھی آئی ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی آسانی ہو جاتی ہے. فاخذناہم بغتۃ، جب ان کو کوئی بھی ہماری حکمت عملی سمجھ نہ آئی تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. افامن ولو ان اہل القریٰ، اور اگر بے شک یہ بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، البتہ ہم کھول دیتے ان کو برکتیں آسمان سے، والارض اور زمین سے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے ہمارے نبیوں کو ہم کو جھٹلایا. فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو تھے وہ کماتے. افامن اہل القریٰ، کیا بس بے خوف ہو گئے ہیں یہ بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. اوا امن اہل القریٰ، کیا اور وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ان یاتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحن چڑھے دن، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا پس وہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے یا اس کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں. فلا یامن مکر اللہ، بس نہیں بے خوف ہو سکتا اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.